بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سننے والے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں خوشبو سے معطر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، گلگت الیکشن پر آپ میری زبانی تجزیات سنتے آ رہے ہیں۔ آج میں آخری قسط پیش کر رہا ہوں۔ سامعین معظم، الیکشن سے پہلے اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ ہر جماعت اپنی جیت کا دعویٰ کر رہی تھی۔ ہر جماعت نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے۔ نون کی مریم کہہ رہی تھیں کہ ہم ووٹ کی حفاظت کریں گے، نگرانی کریں گے، ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے، دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ پھر ہار پر آپ نے دیکھا کہ تمام جماعتوں نے شور مچا دیا کہ دھاندلی ہوئی، دھاندلی ہوئی۔ جب آپ نگرانی کر رہے تھے تو اس کے باوجود بھی اگر ووٹ چوری ہو گیا تو اس میں آپ کی بھی کافی حد تک نااہلی ہے کہ آپ نے کیسی نگرانی کی، کہ آپ کو نگرانی کرنا نہیں آتی تھی۔ بڑی عجیب بات ہے۔ سامعین معظم، میں الیکشن سے پہلے آپ کو آگاہی دے چکا تھا، تجزیات میں بتلا چکا تھا کہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سارے ناکام ہوئے۔ ان کی ناکامی کی وجوہات مسلسل میں بتلاتا آ رہا ہوں۔ سامعین معظم، ہر پاکستانی الحمدللہ ثم الحمدللہ افواج پاکستان سے سچی پکی محبت کرتا ہے۔ تو وہ کس طرح ان کو ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو پاک فوج کے خلاف ہیں، غدار ہیں۔ ان کو تو صرف کرسی سے پیار ہے، بس ان کو کرسی مل جائے، بس جیسے بھی ہو، جس طرح بھی ہو، بس کرسی مل جائے۔ سامعین معظم، ان کو عوام کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ یہ اب کہہ رہے ہیں ہم مسلسل جلسے کریں گے۔ اگر آپ کو عوام سننا پسند کرتی ہے تو آپ ٹی وی پر بیٹھ جائیں، ٹیلی ویژن آپ کو براہ راست دکھائیں گے، عوام آپ کو سن لیں گے۔ جلسے میں جو لوگ آئیں گے، جیسے بھی آپ لائیں گے، پیسے دے کر لائیں گے، بریانی کے ڈبے کھلائیں گے، جس طرح بھی آپ لائیں گے، تو اگر وہ لوگ کورونا میں مبتلا ہو گئے تو اس بات کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کہیں گے ہم بھی نہیں ہیں، جلسے بھی آپ کر رہے ہیں، منتظمین بھی آپ بنے ہوئے ہیں۔ سامعین معظم، اس لیے میں کہتا آ رہا ہوں یہ خیر خواہ نہیں ہے، ورنہ تو یہ کہتے نہیں ہم نے جلسے نہیں کرنے، ہم نے ٹی وی پر بیٹھ کر گفتگو کرنی ہے، جو حکومت کو جھاڑ پلانی ہے وہ پلا دیں گے۔ آپ نے حکومت کو برا بھلا کہنا ہے، وہ تو آپ ٹی وی پر بیٹھ کر بھی کہتے رہتے ہیں اور عوام سنتی رہتی ہے، حکومت بھی سنتی آ رہی ہے۔
آپ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ ہلا گلا کر لیں، یہ شور مچا لیں، آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ یہ آسان طریقہ بھی ہے، آپ کے اخراجات بھی کم لگیں گے، کسی کو کھلانا پلانا بھی نہیں پڑے گا، کسی کو پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے۔ یہ آپ جو ان کے لیے کوچز بسیں وغیرہ کرتے ہیں، سواریوں کا انتظام کرتے ہیں، یہ سارے اخراجات آپ کے بچ جائیں گے۔ یہ کرسیوں کے اخراجات، دیگر جتنے بھی اخراجات ہیں سارے کے سارے آپ کے بچ جائیں گے۔ پتہ نہیں یہ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں، ان میں عقل نام کی کوئی چیز لگتا ہے نہیں۔ یہ بس یہی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے جلسہ کر لیا، اتنی افراد ہمارے جلسوں میں ہمارے پاس آ گئے۔ سامعین معظم، یہ صورتحال بڑی ہی غمگین ہوتی جا رہی ہے۔ مل کر 6-7 جماعتیں مل کر اکٹھی کر لیتی ہیں، 6-7 جماعتیں اخراجات کرتی ہیں اور اتنے افراد لا پاتی ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں سے یہ جو افراد لاتے ہیں اپنے جلسوں میں، ان سے زیادہ افراد تو ایک ایک آدمی لایا کرتا تھا۔ آپ نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کے جلسوں کو دیکھا کہ کتنی افراد آ جایا کرتے تھے، ایک بوڑھے آدمی کی آواز پر کتنے افراد لبیک کہا کرتے تھے۔ اور آپ ادھر دوسری طرف دیکھ لیں کہ جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہو گئے، ان کی آواز پر کتنے افراد گھروں سے نکال پڑتے تھے ریلی کی شکل میں۔ میں نے دیکھا کہ جو لوگ جایا کرتے تھے تو وہ سرکاری ملازمین بھی ان میں ہوتے تھے، وہ اپنی نوکریوں کو داؤ پر لگا کر جایا کرتے تھے اور مسلسل وہیں پر رہا کرتے تھے اپنے قیدین کے حکم پر، جب تک واپسی کا حکم نہیں ملا کرتا تھا۔ سامعین معظم، ایک ایک افراد، ایک ایک فرد اپنے ساتھ 20 افراد لے جایا کرتا تھا، میں نے خود دیکھا۔ میں نے بعض کو تو دیکھا کہ وہ اپنی قیمتی چیزیں بیچ کر یا گروی رکھ کر گئے۔ میں نے خود دیکھا کہ اپنی قیمتی چیزوں کو اس طرح کر کے گئے کہ کسی کو دے کر گئے کہ ہمیں یہ چیزیں امانتاً رکھ لیں، ہمیں پیسے دے دیں، ہمارے پاس واپس آ کر ہم آپ کو پیسے دے دیں گے تو پھر چیزیں لے لیں گے، ورنہ چیزیں آپ کیوں ہیں۔ کسی نے اپنے مکانات رکھے، کسی نے موٹر سائیکل رکھے، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ایک تو ہوتی ہے سنی سنائی بات، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، میں نے خود دیکھے۔ سامعین معظم، میں نے آپ کو ان دو شخصیات کے دھرنوں جلسوں کی صورتحال بتلا دی مختصر سی۔ یہ ہوتا آ رہا ہے کہ ایک آدمی جب پکارا کرتا تھا، آواز دیا کرتا تھا، اپنے کارکنان کو، اپنے جانشینان کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے تحریکی دوست احباب ان کے جو تھے نا، وہ بس دوڑ پڑا کرتے تھے، جس حال میں بیٹھا ہوا کرتے تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ایک حافظ قرآن جس کی تنخواہ جو ہے نا تقریباً
میرے خیال میں اس نے مجھے کہی تھی کہ 3000 ہے ماہوار، 3000 ماہوار والا۔ جب اس نے اپنے قیدین کی آواز سنی کہ قیدین ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں، تو وہ مسجد سے اسی حال میں جو اس نے لباس پہنا ہوا تھا اور اس نے کپڑے دیگر کھانے پینے کی چیزیں یا رقم ساتھ نہیں لی، بس اسی حالت میں وہ چل پڑا۔ سامعین معظم، اس طرح کے اور بھی ہوں گے، یقیناً ہوں گے، جن کو میں نہیں جانتا ہوں۔ جن کو میں جانتا تھا تو میں نے ان کی باتیں آپ کو بتلا دی کہ وہ کس طرح کیسے حالات میں گئے، کہ بعد میں ان کے ساتھ کیا بنی کیا نہیں بنی، یہ تو وہی جانتے ہیں۔ خیر، ہم واپس پلٹتے ہیں اس جانب۔ سامعین معظم، یہ تو ہو گئی وہ صورتحال، یہ ساری جماعتیں متحد ہو گئی تھیں کہ 7 ستارے، 6 ستارے، 5 ستارے، اس طرح کی صورتحال بنی تھی کہ جماعت تھی 7 ستارے، 6 ستارے، 5 ستارے، بھٹو آ رہے، بھٹو آ رہے۔ جو بڑی عمر کے افراد ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ حل کا نشان ملا ہوا تھا، یہ ملا ہوا تھا ان جماعتوں کو جو بھٹو کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہی تھیں۔ الیکشن ہوئے کہ 7 ستارے بھٹو ہارے، اس طرح کی کوئی صورتحال تھی۔ بہرحال اس وقت مجھے ذہن میں نہیں آ رہی ہیں کہ وہ کتنی جماعتیں تھیں۔ یہ میں نے سنا ہے کہ 5، 6 یا 7 تقریباً، کہ 7 ستارے بھٹو ہارے، 7 ستارے بھٹو ہارے۔ بھٹو تو نہیں ہارا، یہ ہار گئے۔ اب بھی کوئی صورتحال ہے، یہ ساری جماعتیں مل کر زور لگا رہی ہیں لیکن ہارتی خود جا رہی ہیں، ناکامی کا تمغہ ان کو مل رہا ہے۔ سامعین معظم، میں پہلے آپ کو بتلا چکا ہوں، کئی بار بتلا چکا ہوں، بار بار بتلا چکا ہوں، میرا خان تحریک انصاف کی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں تحریک انصاف کا کوئی حمایتی رکن، ورکر، کارکن نہیں ہوں۔ میرے پاس تو میں نے پہلے بتلایا تھا کہ سارے آئے، ساری جماعتوں والے آئے کہ آپ جو ہے نا ترانے لکھ کر دیں، آپ شاعر ہیں، آپ ہمیں تقریر لکھ کر دیں، آپ اچھی تقریر کرتے ہیں، آپ مقرر ہیں، آپ کمپیر ہیں، چلو آپ کمپیرنگ کر لیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ تقریر لکھ کر دیں، آپ نظمیں ترانے لکھ کر دیں، ہم کسی اور گلوکار سے پڑھوا لیں گے، تقریر کوئی اور کر دے گا۔ میں نے کہا نہیں، یہ میرا مزاج نہیں ہے۔ یہ سارے میرے پاس آئے تھے، بار بار آتے رہے، میں نے سب کو انکار کر دیا کہ آئندہ میرے پاس یہ صورتحال لے کر نہ آنا کہ ترانے لکھ کر دیں، نظمیں لکھ کر دیں، گیت لکھ کر دیں، تقریریں لکھ کر دیں، کمپیرنگ کریں، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ سامعین معظم، اب آپ نے سنا ہوگا، میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، اپنی کو سمیٹ رہا ہوں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے کہ گلگت الیکشن میں ایک آدمی کو صرف 1 ووٹ ملا، یعنی کہ اس نے
اپنے آپ کو ووٹ دیا ہوگا، صرف وہی ووٹ ملا ہوگا، یا اپنے آپ کو بھی ووٹ نہیں دیا ہوگا، کسی اور نے ووٹ دیا ہوگا۔ اپنے آپ کو ووٹ نہ دینے کی وجہ میں یوں بتلا رہا ہوں، یوں کہہ رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے سنا تھا کہ خان جی نے کہا تھا، وزیر اعظم صاحب، کہ میں بھول گیا ہوں، سنا تھا ہم نے بھی کہ خان صاحب بھول گئے تھے، اور بھی کئی لوگ ہوں گے جو بھول گئے ہوں گے، بھول جاتے ہوں گے کہ اپنے آپ کو انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا ہوگا، کسی اور کو ڈال کر آئے ہوں گے۔ یہ ہو جاتی ہے صورتحال، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اس طرح کا جوش جذبہ ہوتا ہے، اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے کہ انسان کو یاد نہیں رہتا کہ میں بھی ووٹوں میں کھڑا ہوا ہوں، میں بھی الیکشن لڑ رہا ہوں، میں بھی امیدوار ہوں۔ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ووٹ نہیں دیا تھا، وہ جیت تو گئے، لوگوں نے ہمت دکھلائی، وہ جیت گئے۔ اچھا، یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک ووٹ ملا، انہوں نے اپنے آپ کو خود ووٹ دیا یا کسی اور نے دیا، وہ جیسی صورتحال بنی وہ تو وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ووٹ دیا یا وہ بھی خان صاحب کی طرح بھول گئے۔ کہنے والے کہتے ہیں ایک سچا واقعہ مجھے کسی نے سنایا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں، اپنے علاقے کی بات کر رہے تھے، کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا کونسلر کی سیٹ پر کہ کسان کونسلر بن جائے، وہ سیٹ پر کھڑا ہو گیا، دیہی علاقہ تھا، تو اس نے بینر بنوائے، ان پر لکھا کہ پورے علاقے کا، پورے گاؤں کا، پورے برادری کا منتخب نمائندہ، منتخب امیدوار، یعنی کہ ساری برادری، سارے گاؤں والے مجھے ووٹ دے رہے ہیں۔ وہ بینر، پینافلیکس کہہ لیں، انہوں نے گاؤں میں یعنی کہ تمام درختوں پر، تمام جگہوں پر لگوا دیے۔ بڑے زور و شور سے وہ تقریر بھی کرتا رہا تھا، اخراجات بھی خوب کھل کر کیے، لوگوں کو دعوتیں دیں، جلد سے جلوس کیے، اپنے دور کے مطابق اچھی خاصی رقم اس کی لگ گئی، الیکشن ہو گئے، وہ پرجوش تھا کہ جیت اس کا مقدر ٹھہرے گی، کیونکہ اس نے کافی اخراجات کیے ہوئے تھے، لوگوں کو خوب کھلایا پلایا تھا، پیسے دیے تھے، ان کے ساتھ وعدے بھی کیے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، پہلے بھی خوب، جیسا میں نے بتلایا، خوب مال کھلایا۔ رزلٹ آیا تو اس کو ووٹ ملے، ایک نہیں دو، اس کو تو ووٹ ملا ایک، تو اس کو ووٹ ملے تھے 2۔ وہ اب گھر چلا گیا، بیوی کو صورتحال پتہ چلی، اہل محلہ نے بتلایا کہ آپ کے شوہر کو، آپ کے میاں کو 2 ووٹ پڑے ہیں، صرف 2 ووٹ۔ تو بیوی لڑ پڑی کہ یہ بتلاؤ کہ دوسرا ووٹ کس نے دیا۔ بیوی کو چاہیے تھا کہ وہ ہمدردی کرتی کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ پہلی مرتبہ الیکشن میں کھڑے ہو رہے تھے، سو ہو گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا، سکون کی نیند کریں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، پریشان نہ ہوں۔ بیوی لڑ پڑی، کہنے والے نے، بتلانے والے نے مجھے بتلایا کہ خوب زور و شور سے بیوی لڑی، ہاتھا پائی ہوئی، اب بیچارہ پریشان حال شوہر یہ بھی نہیں پوچھ سکا، یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ ایک ووٹ میرا، ایک ووٹ تمہارا، 2 ووٹ تو ہو گیا نا، لیکن نہیں کہہ سکا۔ کہنے والے نے بتلایا کہ یہ بات ہاتھا پائی سے
گالی گلوچ سے شروع ہوئی اور عدالت تک پہنچ گئی۔ کیا فائدہ ایسے الیکشن کا کہ بعد کہ نوبت ہاتھا پائی گالی گلوچ سے ہوتی عدالت اور پھر طلاق تک پہنچ جائے۔ سامعین معظم، خیر اس کو تو ووٹ ملا ایک، اس کے ساتھ لڑائی والی صورتحال بنی نہیں چاہیے، نہ بنی ہوگی۔ سامعین معظم، الیکشن لڑنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور ایسی صورتحال میں جب پارٹیوں کے بڑے عجیب و غریب بیانیے ہوں، عجیب و غریب بیانات داغے جا رہے ہوں، خاص طور پر کبھی وہ پاک فوج، کبھی اعلیٰ عدلیہ کو لتاڑ رہے ہوں، عجیب و غریب ان کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، تو پھر ایسی صورتحال میں کسی جماعت کی طرف سے، خاص طور پر ان جماعتوں کی طرف سے کھڑے ہونا بے وقوفی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ ان کو تو شعور آ جانا چاہیے کہ ہم کن جماعتوں کی طرف سے کھڑے ہو رہے ہیں، جن کو ووٹ نہیں ملنے والے ہیں، جن کو اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے افراد بھی شاید ووٹ نہ دیں، اور صورتحال بھی تقریباً یہی بنی ہوگی کہ ایک ووٹ پڑا یا تو بیوی نے دیا ہوگا، یا خود کا ووٹ ہوگا، یا بھائی کا، یا باپ کا، یا ماں کا، اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی۔ ایک ووٹ ہے، اب ووٹ زیادہ ہوتے، 15-20 ہوتے تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ دوست احباب بھی ہیں، خاندان کے افراد بھی ہیں۔ ایسی صورتحال تو ہمیں نظر نہیں آئی، ہم نے نہیں سنی میڈیا کی زبانی۔ سامعین معظم، ایسی صورتحال میں تو انسان اپنی ووٹ لڑنے والا ضمانت ضبط کروا بیٹھتا ہے اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا ہے۔ سامعین معظم، آپ کا تعلق پہلے بھی میں کہتا آ رہا ہوں، جس پارٹی، جس جماعت سے بھی ہے، ملک کی وقار کا خیال رکھیں، ملک کی عزت کا خیال رکھیں۔ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ پاک فوج ہے تو ہم ہیں۔ آپ غور و فکر کریں، سوچیں، دیکھیں کہ جن اسلامی ممالک کی فوج نہیں ہے یا ان کی فوج کمزور ہے، تو ان کا حال بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سامعین معظم، میں چاہوں گا آپ سے اجازت، یقیناً آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے تو پہلے خوب سوچیں گے کہ آپ کو آپ کی پارٹی کے قائدین کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔